بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ سب سے پہلے تو سورہ الاعراف کی ایک آیت ہے جو میں چاہ رہا تھا ہم اس کو ریکیپ کر لیں اس سے پہلے کہ ہم سورہ انفال کی طرف جائیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت میں سے ایک چیز یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، کہ یقیناً ہر امت کا ایک ٹائم ہوتا ہے، یعنی ہر قوم کا ایک وقت ہوتا ہے۔ جس طرح ہر انسان کا ایک وقت ہوتا ہے نا، كُلُّ نَفْسٍ ذائقۃ الموت، ہر بندے نے مرنا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے، ہر قوم کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے، اور عروج کے بعد زوال جو ہے وہ آئی جاتا ہے۔ تو جتنا مرضی کوئی بڑا سپر پاور بن جائے، ایونچولی وہ جو ہے وہ اس کا وقت جب مقرر آ جائے گا تو اس کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھیں تاریخ کے اندر بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے لوگ ایسے آئے جن کو لگتا تھا کہ ان کی طاقت اور قدرت اور پاور اتنی زیادہ ہے کہ وہ کبھی ان کو یعنی اختتام نہیں ہو سکتا اس کا۔ قوم عاد آئی، قوم سمود آئی، یعنی ہم سے وہ بہت بڑے جائنٹس تھے، ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں آج ہم بیٹھے ہوئے تو ہم سب سے زیادہ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ہیں اور ہم لوگ پتہ نہیں پینیکل آف مین کائنڈ پہ پہنچ گئے، لیکن جو پاور اور اتھارٹی ان کے پاس ہوا کرتی تھی نا، وہ پاور ہمارے پاس آج بھی نہیں ہے۔ جس لیول کی حکومت ان کی ہوتی تھی، جس لیول کا لوگوں پہ کنٹرول ان کا ہوتا تھا، آج کسی کے پاس بھی وہ لیول آف کنٹرول نہیں ہے۔ وہ ایمپائرز ہوتی تھیں، پوری ایمپائرز تھیں، اور وہ جب چاہتے جس مرضی کو مار دیتے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا تھا۔ جس کو چاہتے زندہ رہنے کے لیے اس کو زندہ رکھتے، جس کو چاہتے مار دیتے۔ فرعون کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، یعنی اس نے صرف ایک بل پاس کیا، اس نے کہا کہ جی کل سے جو ہے وہ جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں گے ساروں کو مار دو۔ مجال ہے کوئی چیلنج کر لے، مجال ہے کوئی پروٹیسٹ ہو جائے، مجال ہے کوئی سڑکوں میں نکل آئے، کوئی بینر پلے کارڈ اٹھا لے، کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ جوڈیشری بھی ساری فرعون کی ہے، پولیس بھی ساری فرعون کی ہے، آرمی بھی ساری فرعون کی ہے، ایئر فورس فرعون کی ہے، نیوی فرعون کی ہے، حتیٰ کہ یعنی ہر محکمہ فرعون کا ہے۔ کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، فرعون کے خلاف کون کھڑا ہوگا؟ تو یہ اس زمانے کی جو قومیں تھیں نا، وہ تو اس لیول آف پاور کو انجوائے کرتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر قوم کا ایک وقت آتا ہے۔ تو اس لیے آج جو بھی کوئی سپر پاورز ہے نا، جن کو لگتا ہو کہ جی ہمیں تو کبھی زوال نہیں آئے گا، اللہ کی سنت یہ ہے کہ زوال آئے گا، بس اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم، کچھ عرصے کے بعد آ جائے گا۔ آج کا ٹاپک جو ہے تھوڑا سا اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ میں نے کل ہلکا سا آپ کو نا فلیور دیا تھا الومناٹی کا، لیکن آج میں ذرا تھوڑا سا زیادہ ان ڈیپتھ جاؤں گا آپ کی بھرپور فرمائش کے اوپر۔ تو سورہ انفال جو ہے، سورہ انفال بیسکلی سورہ جو ہے یہ جہاد کا ٹاپک ہے۔ جہاد کے ایٹیکٹس کیا ہیں، جہاد کب ہوگا، کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، یہ ساری کی ساری چیزیں سورہ انفال میں آپ کو ملتی ہیں۔ اور سینٹرل تھیم بھی اس کی یہ کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو آرمز بیئر کرنے پڑتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے جہاد کے جو پروٹوکولز ہیں وہ ایک ڈفرینٹ موضوع ہے آل ٹوگیدر، کہ وہ اسٹیٹ کے انڈر ہوتا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے، لیکن بہرحال سورہ انفال کے اندر ہی کچھ آیات ایسی ہیں جو کہ ہمیں اس الومناٹی کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرماتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 127 اور 128 میں یہ بات ارشاد فرمائی جہاں پہ فرعون کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الملأ من قوم فرعون، تو پھر فرعون کے الملأ، یہ ملک کا ورڈ جو ہے نا، یہ اس کو ذرا ہائی لائٹ کر لیں۔ وقال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم میں سے الملأ جو تھے وہ پھر بول پڑے۔ کیا بول پڑے بھی؟ اچھا تو کچھ بولا انہوں نے، وہ بھی بتاتا ہوں کیا بولا انہوں نے۔ یہ جو الملأ ہے نا، یہ قرآن مجید میں یہ لفظ آپ کو بار بار نظر آئے گا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں الملأ۔ اب یہ الملأ کا لوز ٹرانسلیشن اگر میں کروں آپ کے لیے تو اردو ترجمے میں عام لکھا ہوتا ہے پھر فرعون کے سرداروں نے کہا، یا پھر شعیب علیہ السلام کے بارے میں آج ہم لوگ تراویح میں پڑھے تھے، آیات آئیں کہ جو شعیب علیہ السلام کی قوم کے الملأ تھے انہوں نے شعیب علیہ السلام سے کہا، ان کے زمانے میں بھی تھے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں جب آپ پڑھتے ہیں ان کے بھی دور میں کچھ الملأ تھے۔ الملأ کہتے ہیں لوسلی میں نے کہا سردار، یا ذرا زیادہ اسپیسیفک ہونا چاہیں تو اس زمانے کے جو ایلیٹ طبقہ تھا، وہ اس زمانے کے جو موورز اینڈ شیکرز تھے وہ۔ اچھا اب ایک غلطی جو بہت بڑی کرتے ہیں اکثر اوقات لوگ تفسیر کرتے ہوئے، وہ یہ کہ وہ الملأ کو نا ساروں کا ایکول ٹو سیم کر دیتے ہیں، یعنی کہ فرعون کے ملأ بھی ایک ہی ہیں، وہ شعیب علیہ السلام کے بھی ایک ہی ہیں، اور ان کو نا ایک ہی ڈبے میں بند کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ایک ڈبے میں بند ہونے والی چیز نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ بات کریں نوح علیہ السلام کے دور میں جو الملأ تھے نا، وہ ایلیٹ تو تھے لیکن وہ لوگ ریلیجس تھے، وہ اپنے خداؤں کے بارے میں بڑے ڈیفینسو تھے، ود، سوا، یعوق، نصر وغیرہ، ان کے بارے میں نا بڑے ڈیفینسو تھے۔ تو امیر بھی تھے، آپ کہہ لو کہ پولیٹیکلی کچھ ان کی پاورز بھی تھیں، پولیٹیکل پاورز بھی تھیں ان کی،
اور ریلیجس بھی تھے. اب ایسی مخلوق آج کے دور میں کہاں ملتی ہے؟ یہ سمجھ لیں آج کے کوئی ہوتے ہیں نا کوئی گدی نشین ٹائپ, کوئی ایسے جو جن کی کوئی پرانے سلسلے چلے آ رہے ہیں اور وہ لوگوں کو مطلب ایسا کرتے ہو, گمراہ کر دیتے ہوں, لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہو, پولیٹیکل پاور بھی ان کی ہو. اس قسم کے جو لوگ ہیں یہ اس زمانے میں نوح علیہ السلام کی جو قوم کے یہ لوگ تھے نا, یہ وہاں کے سب سے ایلیٹ لوگ تھے, سب سے پوش لوگ یہی تھے, سب سے پاور اتھارٹی والے, سب سے پولیٹیکل انفلوئنس والے یہی لوگ تھے جنہوں نے نوح علیہ السلام کو تنگ کیا ہوا تھا. اور ان کے نیچے ظاہری بات ہے یہ موورز اینڈ شیکرز ہیں, اوپینین لیڈرز ہیں, جو بات یہ کہیں گے نیچے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا, پہلی بات. اب جب آپ آتے ہو شعیب علیہ السلام کی طرف, تو شعیب علیہ السلام کی جو الملا کا ذکر آیا جو آج ہم نے تراویح میں پڑھا ہے, یہ جو تھے یہ سیکولر لوگ تھے, ریلیجس نہیں تھے. یہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کی نہیں مانتے تھے. اور شعیب علیہ السلام کو یہ مستقل تانے دیتے تھے کہ شعیب یہ تمہاری نماز جو ہے یہ ہمیں ہمارا بزنس کرنے سے روکتی ہے. مطلب نماز پڑھنی ہے گھر جا کے پڑھو بھائی, ہمارے بزنس میں کیوں دخل دے رہے ہو؟ کیونکہ یہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ وہ تھے جو کہ ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے, مارکیٹ پلیس میں فراڈ کرتے تھے, مارکیٹ پلیس میں کرپشن کرتے تھے. یعنی یہ لوگ وہ تھے جو شروڈ بزنس مین تھے, جو 2 نمبریوں کے ماسٹر ہو چکے تھے. تو اب ان کو اگر آپ کہیں کہ جی یہ بھی اور نوح علیہ السلام والے سیم تھے, وہ سیم نہیں تھے, دونوں کی آئیڈیالوجی فرق تھی. ایک طرف آپ کو ریلیجسلی انکلائنڈ مل رہے ہیں, ریلیجس, پولیٹیکل اینڈ فلتھی رچ. یہاں پہ فلتھی رچ ہیں بٹ ریلیجسلی انکلائنڈ نہیں ہے, سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کو مانتے ہیں لیکن یہ بات کوئی نہیں کہ جی ہمارے بزنس کے بارے میں آپ بتائیں گے. ٹھیک ہے جس نے عبادت کرنی ہے وہ کرے, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں بتائے گا کہ ہم نے بزنس کیسے کرنا ہے. نعوذ باللہ, یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں بتائے گا کہ حلال کیا حرام کیا, ہم جیسے مرضی بزنس کریں. آپ کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والے؟ تو یہ وہ لوگ تھے جو کرپشن کی انتہا پہ پہنچے ہوئے تھے. اب آ جائیں آج کا موضوع, جو فرعون کے جو الملا تھے وہ کون تھے؟ فرعون کے جو ملا تھے نا, یہ کہہ لیں کہ اگین فلتھی رچ, ایلیٹ کلاس آف سوسائٹی. اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ ان کو میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں اگر آپ کمپیریزن کریں تو شاید نازی جرمنی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں, جو ریسسٹ لوگ تھے. بنی اسرائیل کے خلاف اس لیے تھے کہ وہ بنی اسرائیل ہیں, یعنی یہ جو ہے نا جوز ہیں ان کو پکڑ کے مار دو ساروں کو. اور ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آئے دعوت دین لے کے, تو انہوں نے فرعون کو پرووک کرنا شروع کر دی. جب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 127 اور 128 میں کہ جو فرعون کے ملا تھے انہوں نے فرعون سے کہا کہ فرعون کیا یہ تم موسیٰ کو فساد پھیلانے دو گے؟ کیا ہو گیا فرعون؟ اب دیکھیں فرعون ہم کہتے ہیں نا بڑی پاور تھی, یہ فرعون کے بھی اوپر سے آ رہے ہیں کہ فرعون بس تم یہاں کھڑے تماشا دے ہو گے, ان کو پکڑ کے مارنا نہیں ہے. تو جب انہوں نے یہ کہا نا کہ کیا تم نے ان کو فساد پھیلانے دو گے زمین کے اندر, جب یہ تمہارے خداؤں کا انکار کرتے ہیں, یعنی کہ توحید, دعوت توحید کو وہ فساد کہہ رہے تھے کہ زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں. تو اب آگے جو ہے نا فرعون کیا جواب دیتا ہے, قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وان فوقهم قاهرون. تو فرعون جو ہے اس نے یہ کہا, اب ان کی باتیں سن کے نا, اب فرعون ان کو کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ہم پھر ایسا کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کو ان کے بیٹوں کو مار دیتے ہیں اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے ہیں. وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ, کیونکہ ہماری پاس مکمل اختیار ہے ان کی زندگیوں کے اوپر, ہم کمپلیٹلی کنٹرول کے اندر ہیں. اس لیے اب دیکھیں فرعون جو ہے وہ اسٹریٹجی کیا ہے, اور یہ اسٹریٹجی آج بھی ہے. قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ, ان کے بیٹوں کو مار دو, وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ, اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو. یہ فارمولا آج کیوں ہے؟ کیونکہ آج اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ہماری عورتوں کو زندہ کر دیا. بل بورڈز پہ, میگزینز میں, اخباروں میں, اشتہاروں میں, کوئی پروڈکٹ آپ نے بیچنا ہو عورت کے بغیر آپ بیچ نہیں سکتے. عورت کو انہوں نے زندہ کر دیا, ہر جگہ کی زینت بنا دیا اس کو. اور مردوں کو کیسے مار دیا؟ فزیکلی تو نہیں مارا لیکن اسپرچولی مار دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں, جو اللہ کو یاد نہیں کرتے, ان کا مقابلہ ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ کا. تو جو لوگ اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں ان کے دل زندہ ہوتے ہیں, اور جو نہیں کرتے وہ ان کے دل مر چکے ہیں. تو مردوں کو ان کے مار دو. کیسے مار دو؟ ان کو ایسی چیزوں میں لگا دو جو اوٹ پٹانگ قسم کی چیزیں ہیں, جو فضول چیزیں ہیں, جو لغویات ہیں, جو ویسٹ آف ٹائم ہیں, جو فحاشی اور بدکاری کی چیزیں ہیں. ان کے مردوں کو مار دو تاکہ ان کو احساس ہی نہ ہو کہ ہمارا دشمن کون ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ان کے ایلیٹ کہہ رہے ہیں. اور آج بھی جو ایلیٹ ہے نا, ایلومیناٹی کہہ لیں, نیو ورلڈ آرڈر کہہ دیں, ان کا بھی ایگزیکٹلی یہی بلو پرنٹ ہے. مسلمانوں کے مردوں کو مار دو اور ان کی عورتوں کو زندہ کر دو. وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ, کیونکہ ہمارے پاس پورا اختیار ہے ان کی زندگیوں کے اوپر.
ہم ان کو پوری طرح کنٹرول کرتے ہیں، اس لیے یہ ہمارے غلام بنے ہوئے سارے۔ آگے قال موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبر، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ ان ارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، اور یہ زمین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا اپنے بندوں میں سے، اور اچھا انجام ہمیشہ متقین کا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا جواب کتنا بیلنسڈ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ پلان کر رہے ہیں نا، کرنے دو ان کو، یہ سمجھتے ہیں ہمارے بچے مار دیں گے، یہ ہماری عورتوں کو زندہ کر دیں گے، ہمارے پاس ان کے پاس بڑا کنٹرول ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرو، صبر کرو۔ ان ارض للہ یورثھا من یشاء، اور یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، ان کی نہیں ہے۔ یہ سمجھتے ہیں ان کی پراپرٹی ہے، ان کی پراپرٹی نہیں ہے، زمین اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا اپنے بندوں میں سے، اور اچھا انجام ہمیشہ متقین کا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے ہمارے لیے نا دین اسلام کے اندر ہمیشہ ہیپی اینڈنگز ہوتی ہیں، سیڈ اینڈنگز نہیں ہوتی۔ کبھی کبھار چھوٹے موٹے سیٹ بیکس آتے ہیں، لیکن مسئلے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اچھا انجام ہمیشہ متقین کا ہوتا ہے۔ جتنی بھی آپ اسلامک ہسٹری کی سٹوریز پڑھتے ہیں نا، ہمیشہ اینڈ میں مسلمانوں کو فتح ہو جاتی ہے، مسلمان کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے لیے تو سب سے بڑی بشارت یہ ہے کہ یہ اللہ کا دین جو ہے یہ ہر کچے اور پکے گھر میں پہنچ کر رہے گا، چاہے جتنا بھی ان کو کراہیت آتی ہو، مشرکین کو، منافقین کو، کفار کو، یہ دین غالب آ کے رہے گا۔ جتنا مرضی کے لوگ شور مچا لیں، جتنا مرضی آپ کو لگے نا کہ نہیں حالات خراب ہو رہے ہیں، ایونچولی یہ دین غالب آ کے رہے گا، تو ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے۔ صبر کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اور جان لو کہ ہمیشہ اچھا انجام جو ہے وہ متقین کا ہوتا ہے، تقوی والوں کا ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو اس آیت میں یہ بتائے گی۔ آگے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 36 میں، اب یہ ایک اور فلسفی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقیناً وہ لوگ جو کہ کفر کرنے والے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے، کیا؟ کس لیے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹایا جائے۔ اسی سورہ انفال میں ذکر ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، وہ مال خرچ کرتے ہیں اور خوب خرچ کرتے ہیں۔ کیوں؟ فقراء مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے کچھ نہیں، وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹانے کے لیے۔ اچھا اب میں آپ کو ذرا تھوڑے سے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز اسٹیٹ کرتا ہوں۔ لیٹ اسٹارٹ ود دا اسپورٹنگ انڈسٹری۔ ہماری جو اسپورٹس انڈسٹری ہے، اسپورٹس کھیلنا حرام نہیں ہے، آپ کھیل سکتے ہیں، آپ کرکٹ کھیلیں، فٹ بال کھیلیں، نو پرابلم۔ لیکن جو اسپورٹس انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے نا، اسپورٹس انٹرٹینمنٹ کہہ رہا ہوں، جہاں پہ رومنس کے زمانے میں نا وہ کہتے تھے اگر آپ نے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے تو ان کو کیا کرو، بریڈ اینڈ سرکس دے دو، ان کو کھانا کھلاؤ اور ان کو سرکس کے تماشا دکھاتے رہو، تو یہ جو ہے نا بالکل نیوٹرلائز ہو جائیں گے سارے۔ یہ اپنے اصل فکر کو چھوڑ کے ان چیزوں کو اپنی فکر بنا لیں گے۔ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے برما میں، کشمیر میں، انڈیا میں، فلسطین میں، عراق میں، سیریا میں، اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ ان کو پرواہ یہ ہوگی کہ جو ہے نا جو رات کو گیم ہوئی تھی اس میں چھکا کس نے مارا تھا اور میچ کون جیتا تھا۔ ان کو ان چیزوں میں انوالو کر دو جہاں ان کی فکر یہ بن جائے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ $100 بلین انڈسٹری ہے، $100 بلین اسپورٹس انٹرٹینمنٹ، اور اس میں یہ پیسے خرچ کرتے ہیں، خوب پیسے لگاتے ہیں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹانے کے لیے۔ آگے آپ چلیں تو میوزک انڈسٹری کی طرف آ جائیں، $43 بلین پر ایئر، صرف US کی بات کر رہا ہوں، $43 بلین پر ایئر۔ ایک ایوریج ٹین ایجر جو ہے وہ 2.5 آورز گزارتا ہے لسننگ ٹو میوزک، جسٹ پیورلی لسننگ ٹو میوزک۔ میں بات کر رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ گاڑی چلاتے ہوئے میوزک سن رہا تھا یا کام کرتے ہوئے میوزک سن رہا تھا یا رات کو سوتے ہوئے، نہیں، جسٹ ویسے لسننگ ٹو میوزک 2.5 آورز ایوری ڈے۔ ورنہ تو ہو سکتا ہے وہ 2.5 کے بجائے 18 گھنٹے ہو دن میں، کیونکہ ہر وقت ہی چل رہا ہوتا ہے۔ اٹس بیکم دا ماڈرن ذکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ مومنون کو چاہیے کہ وہ اپنے زبانوں کو نا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھیں، تو ہمارے زبان پہ تو یہی جو نا گانے ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے کہ جب آپ سارا دن ایک چیز سن رہے ہیں نا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا اثر آپ کے کردار پہ نہ پڑے۔ جو بندہ روز پڑھتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کا مزاج اور طبیعت کچھ اور ہوتا ہے۔ اور جو ہر وقت گانے سنتا رہتا ہے، کون سے گانے؟ گانوں کا ٹاپک کیا ہوتا ہے عام طور پہ؟ یہی پیار، عشق، محبت، عاشقی، دیوانگی، پروانگی، بندگی، یہی ٹاپکس ہوتے ہیں، اور کیا ہے؟ تو سارا دن جو یہ سن رہا ہے اس کے دماغ میں کیا بات جا رہی ہے؟ خاص طور پہ جو مرد حضرات کی چیزیں سن رہے ہیں ان کو نیوٹرلائز کر رہے ہیں
کہ ان کی ٹینشن ہی نہ رہے. یہ ہوتے ان کو ہونا کچھ اور چاہیے تھا, کسی اور طرف لگا دیا. تو اسپورٹس انٹرٹینمنٹ کے نام پہ سارا دن بیٹھ کے آپ میچز دیکھتے رہیں, خود بشک آپ نہ کھیلیں. میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کرکٹ کھیلتے نہیں ہیں, اگر کھیلتے ہوتے تو شاید مجھے خوشی ہوتی, لیکن تبصرہ کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں کہ یہ جو اس نے شاٹ ماری ہے غلط ہے. بھائی آپ کو تو بیٹ پکڑنا نہیں آتا, آپ کیسے تبصرہ کر رہے ہیں؟ آپ کو تو بالنگ کرانی نہیں آتی, آپ کیسے کرٹیسائز کر رہے ہیں اس بندے کو جو بندہ اپنے اینڈ پہ بہترین بالنگ کرا رہا ہے, اور سارا دن بیٹھ کے اسی چیزوں کے اوپر کامنٹری کرتے رہتے ہیں. تو اسپورٹس انٹرٹینمنٹ, دوسرا میوزک. اس کے بعد تیسرا بہت بڑا مسئلہ پورنوگرافی, وچ از بگر دین ایوری تھنگ ایلس. یعنی آپ کی امریکہ کی جتنی بھی اسپورٹس کی آپ لیگز لے لیں, چاہے باسکٹ بال لے لیں, امریکن فٹ بال لے لیں, بیس بال لے لیں, آئس ہاکی لے لیں, ان ساروں کا بجٹ ایک طرف اور پورن انڈسٹری کا بجٹ ایک طرف ہے. اٹ از ٹریلینز آف ڈالرز انڈسٹری. اور اس کی کچھ اسٹارٹس آپ کو بتاتا ہوں. ایوری سیکنڈ, ہر سیکنڈ میں تقریباً 28,000 یوزرز انٹرنیٹ پہ پورن دیکھ رہے ہوتے ہیں. 28,000, 28,000 بندہ جو ہے ایوریج میں پورن دیکھ رہا ہوتا ہے پر سیکنڈ کی بات کر رہا ہوں, پر سیکنڈ. یہ نئے یوزرز جو ایڈ ہو رہے ہیں, چینج ہو رہے ہیں, ایڈ ہو رہے ہیں, چینج ہو رہے ہیں. 28,000 بندہ ایڈ ہو رہا ہے ہر سیکنڈ پہ. $3,000+ ایوری سیکنڈ are spent on the internet on porn related website. $3,000 per second. ہر روز کی اگر آپ حساب لگائیں 2.5 بلین ای میلز روزانہ جاتی ہیں ایوری ڈے جو کہ پورن ریلیٹڈ ہوتی ہیں. 2.5 بلین. دنیا کی پاپولیشن جو ہے وہ 6 بلین ہے. ہر روز 2.5 بلین ای میلز جاتی ہیں ڈفرنٹ اکاؤنٹس کے اندر پورنوگرافک کانٹینٹ لے کے. 68 ملین سرچ کوئریز ہوتی ہیں ایوری ڈے آن پورن ریلیٹڈ ویب سائٹس. 68 ملین. اور تقریباً 1.25 لاکھ سے زیادہ سرچز جو پر ڈے ہوتی ہیں, 1.25 لاکھ سے زیادہ, یعنی 1,15,000, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ سرچز ہوتی ہیں آن چائلڈ ریلیٹڈ پورنوگرافک کانٹینٹ, پیڈوفیلیا کانٹینٹ. یہ ہے جی جو میں آپ کو اعداد و شمار بتا رہا ہوں اس وقت کرنٹ ڈے میں, جو کہ اس دنیا میں لوگ کیا کر رہے ہیں, اپنا ٹائم کہاں گزار رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے رستے سے ہٹ کے کس رستے پہ لگے ہوئے ہیں. ایک ایوریج ہالی ووڈ مووی جو ہے, جو کہ اسکرینس پہ ہمارے تک پہنچ جاتی ہے, اس کی کاسٹ ہے $65 ملین. ایوریج مووی کی بات کر رہا ہوں. جو بلاک بسٹر موویز ہیں وہ تقریباً 450 یعنی $500 ملین تک جاتی ہیں. جو ایوریج عام سی مووی ہے $68 ملین اس کا بجٹ ہے. ہمارے یہاں جو بالکل ان کی کہہ لیں کہ ایوریج سی مووی ہے, جو بالکل فضول ہیں اس سے بھی کم پرائز پہ. تو $65 ملین کا بجٹ جو ہے وہ لگتا ہے اس قسم کی موویز کے اوپر. اچھا, اس کے بعد اگر آپ گیم آف تھرونز کے ایک ایپیسوڈ کی بات کریں, 15 ملین کا ایک ایپیسوڈ ہے. $15 ملین کا ایک ایپیسوڈ ہے صرف گیم آف تھرونز کا. یہ ایک ایپیسوڈ ہے فرام اے سیریز آف ایپیسوڈز. $15 ملین آپ کو پتا ہے, یہ ہماری کسی اسلامک آرگنائزیشن کا شاید 10 سال کا بجٹ ہوگا, جو یہ ایک ایپیسوڈ پہ اڑا دیتے ہیں. ہماری آرگنائزیشن 2011 سے کام کر رہی ہے, 2011 سے. ہمارا اتنا بجٹ نہیں ہے. اور آپ دیکھیں ہم لوگ کیا کام کر رہے ہیں. ہم لوگ یہ جو نا تراویح تفسیر ہو رہی ہے, آج مجھے بھائی نے بھیجا ہمارا جو YC کیئرز کا پروجیکٹ ہے, جو ہر روز تقریباً 250+ لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے صرف اسلام آباد کے ایک سیکٹر کے اندر. ہر روز یعنی دسترخوان لگتا ہے, 250+ لوگ کھانا کھاتے ہیں فری میں. افطار جو ہے نا دسترخوان لگا ہے, کوئی کہاں لگا ہے, کوئی کہاں لگا ہے. واٹر ویلز پروجیکٹ جو ہے نا علیحدہ چل رہے ہیں. کلودنگ ڈرائیوز علیحدہ ہو رہی ہیں, کھانے پینے کی ڈرائیوز علیحدہ ہو رہی ہیں. یہ سارے راشن پیکس علیحدہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں. یہ سارا کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ دعوت اور یہ کام علیحدہ چل رہا ہے. یونیورسٹیوں کے وزٹ علیحدہ ہو رہے ہیں. ہمارا ایک ایپیسوڈ کے برابر بھی بجٹ نہیں ہے, شاید 10 سال کا. اور وہاں پہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا, کفار جو ہیں یہ اس راستے میں خرچ کرتے چلے جاتے ہیں اللہ کے راستے سے ہٹانے کے لیے. میرا کمپٹیشن پتہ کون ہے؟ میرا کمپٹیشن ہالی ووڈ ہے, میرا کمپٹیشن نیٹ فلکس ہے, میرا کمپٹیشن یوٹیوب کے وہ سارے چینلز ہیں جو ہمارے یوتھ کو گمراہ کرنے والے ہیں. آپ سوچیں کتنا پیسہ وہ لگا رہے ہیں, اور اس کے باوجود کہ جو ہم پیسہ لگاتے ہیں اور آپ لوگ یہاں پہ آ جاتے ہیں اور پھر ہماری یہ چیزیں ریکارڈ ہو کے نیٹ پہ چلی جاتی ہیں, تو اس سے جو لوگ فائدہ کرتے ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے جتنا پیسہ وہ لگا رہے ہیں اور جس اماؤنٹ آف پیپل کو وہ امپیکٹ کر رہے ہیں. تو میں آپ کو صرف ایک بتانا چاہتا ہوں کہ کتنا پیسہ لگایا جاتا ہے. ابھی بہت سارے ایسے واقعات بھی ہیں جہاں پہ اگر ہم ویڈیو گیم انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو کئی ایسے واقعات آئے کہ بچے ویڈیو گیم کھیلتے کھیلتے مر گئے ڈیو ٹو ان ایکٹیویٹی. 12 گھنٹے ایکس باکس پہ کھیل رہا تھا, بچہ مر گیا. 2016 میں یہ ہوا تھا. پھر اس کے بعد اور بھی واقعات آئے, PUBG کھیلتے ہوئے مر گیا, فورٹ نائٹ کھیلتے ہوئے مر گیا.
کہ جی وہ اتنا 20 گھنٹے بچہ ویڈیو گیم کھیل رہا ہے. تو ایکٹیویٹی کیا ہو رہی ہے؟ صرف تھم جل رہے ہیں آپ کے. باقی بچہ اسی بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے, صوفے پہ لیٹا ہوا ہے, کھیل رہا ہے, اور یوں ہی ڈی ہائیڈریشن, لیک آف فوڈ, لیک آف سلیپ, جو کچھ بھی وہ ایڈ ہو کے مر گیا بیچارہ. تو اس طرح کے واقعات آ رہے ہیں. صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر آپ نے کسی قوم کو ہرانا ہو نا بغیر جنگ لڑے, تو آپ ان کے مردوں کے اندر نا فحاشی, بدکاری اور یعنی کو عام کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کسی قوم کو ہرانا ہے بغیر جنگ لڑے, تو ان کے مردوں کو نا ان کاموں میں لگا دو, جنگ کرنے کی ضرورت نہیں, آپ ان کو ویسے ہی بلڈوز کر دیں گے. وہ مرد ہی نہیں ہوں گے. دے ول ناٹ بی مین, دے ول بی بوائز. 25 سال کا بھی نا وہ بوائے ہوگا, 35 سال کا بھی بوائے ہوگا, 40 کا بھی بوائے ہی ہوگا. وہ مرد کہاں گئے جو 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر لیتے تھے؟ 17 سال کی عمر میں اسامہ بن زید کا لشکر جو ہے روانہ کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ کہاں چلے گئے؟ ابھی آپ 17 سال کی عمر میں اپنا بیڈ روم فتح کر لیں, بڑی بات ہے, سندھ تو دور کی بات ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ نیوٹرل کر دیے ساروں کو, جا کے مردوں کو قتل کر دو, ان کے مردوں کو مار دو, عورتوں کو زندہ کر دو. اس وقت آپ دیکھیں ہمارے یوتھ کے رول ماڈلز کون ہیں؟ چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے جو ہیں وہ سگریٹ اور ہر طرح کے نشے میں لگے ہوئے ہیں. آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس وقت حالات کتنے خراب ہو چکے ہیں. ڈرگز آر سو کامن رائٹ ناؤ. تو بات یہ کہ جو رائز اینڈ فال آف نیشنز ہے نا, وہ ہوتا ہی ایک بنیادی سوال سے ہے کہ آپ کے رول ماڈل کون لوگ ہیں. یہ آپ کو ایز اے نیشن فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کے رول ماڈل کون ہیں. کیا آپ کے رول ماڈل وہ لوگ ہیں جو علماء ہیں؟ کیا آپ کے رول ماڈل وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں, جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں؟ یعنی کبھی ہوا ہماری ایسے لوگوں کو سراہا جائے کہ کوئی عالم جنہوں نے تفسیر لکھی ہو, خاص طور پہ یوتھ کے لیے لکھا ہو, کوئی ایسا کام کیا ہو, ان کو ہم لوگوں نے کوئی تمغہ وغیرہ دے دیا ہو کہ جی آپ نے ماشاءاللہ اتنا زبردست کام کیا, ہم آپ کو اپریشیٹ کریں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ آپ کو دیکھیں ایز اے ہیرو کہ ماشاءاللہ آپ نے امیزنگ کام کیا ہے. یا کوئی ایسے عالم ہو جنہوں نے سیرت کی کوئی اچھی سی کتاب لکھی ہو جو کہ بہت ایکسیسیبل ہو لوگوں کے لیے, ان کو کوئی ہم نے آنر کیا ہو, کوئی ان کو تمغہ وغیرہ دیا ہو, یا کوئی اور خیر کا کام کرنے والے, بھلائی کا کام کرنے والے لوگوں ہم نے کچھ کیا ہو. جو لوگ ہم جن کو رسپیکٹ کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ہر ناچنے گانے والا, ہر ڈرامہ اداکار اور گلوکار اور فنکار اور موسیقار, ان لوگوں کو ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں نا یہ ہوگا کہ تم میں سے جو بدترین لوگ ہیں تم ان کو اپنا لیڈر بنا لو گے. یعنی لیڈر بنانے سے مراد ہے کہ تم اپنا رول ماڈل بنا لو گے. یعنی جو سوسائٹی کے, جس طرح پرانے وقتوں میں نا جو کورٹ جیسٹر ہوتا تھا, جو بادشاہ کا مسخرہ ہوتا تھا نا, وہ سب سے نچلا کام ہوتا تھا. بادشاہ کے جو کورٹ میں جو مسخرہ ہوتا تھا نا, یا جو مراسی ہوتا تھا, یہ سب سے نچلا درجہ ہوتا تھا کسی بندے کی بھی اس کا. آج مسخرے اور مراسی جو ہیں وہ لیڈر بنے ہوئے ہیں. دے آر دا ونز وی لک اپ ٹو. ان کو ہم سیلیبریٹیز کہتے ہیں, ان کو ہم سپر سٹارز کہتے ہیں, ان کو ہم آئیڈلز کہتے ہیں. دیز آر دا پیپل وی آر آئیڈلائزنگ. تو نو ونڈر وی آر ان اے اسٹیٹ آف میس. اور ہر بندہ جو انہی کو دیکھ رہا ہے, چرسیں پی رہے ہیں, شرابیں چل رہی ہیں, یہی ہمارے رول ماڈلز ہیں. تو پھر حیران کیوں ہو رہے ہیں جب ہمارے بچے یہ سارے ایکٹیویٹی کرتے ہیں جو یہ سارے کر رہے ہیں. ان کے لائف سٹائل جو جب ہمارے ٹی وی پہ آتے ہیں اور ان سے انٹرویو لیتے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ یہ اپنے ویڈیوز ڈال دیتے ہیں سارے, یہاں پہ پارٹی ہو رہی ہے, یہاں پہ یہ ہو رہا ہے. ہمارے بچے نہیں دیکھ رہے یہ سارا کانٹینٹ, وہ دیکھ رہے ہیں, وہ ان کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں. تو پھر جب وہ ان کو امیٹیٹ کرتے ہیں تب ہمیں حیرانی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے بچے کس لائن پہ جا رہے ہیں. بات یہ ہمارے رول ماڈلز کبھی اللہ والے بندے تھے ہی نہیں. ہمارے رول ماڈلز ہمیشہ سے یہ لوگ تھے. اب جس طرح کی حرکتیں وہ کریں گے ہم تو امیٹیٹ کرتے ہیں. لوگوں کی عادت ہے, وی آر امیٹیٹرز, وی امیٹیٹ پیپل. شروع میں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کو امیٹیٹ کرتا ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ وقت گزرتا جاتا ہے, ماں باپ اس کے لیے رول ماڈل نہیں رہتے, ماں باپ سے تھوڑا سا ڈسٹنٹ ہو جاتا ہے. پھر اس کے رول ماڈل ہو سکتا ہے اس کے ٹیچرز بن جائیں یا اور کوئی فیملی میں لوگ بن جائیں. اس کے بعد جب وہ ٹین ایجز میں آتا ہے تب اس کے لیے رول ماڈلز اور بن جاتے ہیں, یہی پاپ سٹار, راک سٹار, مووی سٹار, یہ سارے اس کے رول ماڈل بن جاتے ہیں. اور پھر وہ ان سے سمجھتا ہے کہ جو چیز ان سے آ رہی ہے وہ حق آ رہی ہے, جو بھی کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. تو آگے اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دے تو دے دے, ورنہ ہم نے شاید کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنے بچوں کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے. تو یہ ہمارا رویہ جو ہے نا, یہ بھیڑ بکریوں والا رویہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. یہ لوگ تو بھیڑ بکریوں جیسے, شاید اس سے بھی بدتر ہیں, غافل ترین لوگ ہیں. بھیڑ بکریاں کیوں کہا, کچھ اور کیوں نہیں کہہ دیا؟ اس لیے کیونکہ بھیڑ بکریاں کیا کرتی ہیں, فالو کرتی ہیں. دے آر فالوورز, دے آر ناٹ لیڈرز. کوئی دیکھا بھیڑ جو ہے کوئی لیڈر ہو کبھی؟ یہ فالو کرتی ہیں, ڈنڈا لے کے نا ان کو ساروں کو آپ ایک جگہ پہ بند کر دیتے ہیں. گاؤں میں لوگوں نے وہ جو ہے نا کتے پالے ہوتے ہیں, وہ کتے ان کے ارد گرد گھومتے ہیں, ان کو نا وہ کرتے رہتے ہیں, ہڈل کرتے رہتے ہیں آپس میں, اور پھر ان کو جو ہے نا کرتے کرتے کسی جگہ پہ جا کے بند کر دیتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ تو بالکل بکریوں اور بھیڑوں کی طرح بیہیویئر ہے ان کا, شاید اس سے بھی بدتر ہے.
اولئک هم الغافلون، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو بہترین طریقے سے پیدا کیا، لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، انسان ذلیل ہو کے ایسے درجے پہ پہنچ گیا کہ جہاں پہ یعنی جو بدترین مخلوق ہے نا وہ بھی اتنی خراب نہیں ہو سکتی جتنا انسان ہو سکتا ہے۔ ہمارے لیے جو اللہ کی مخلوق میں سب سے گندا کوئی جانور کیا ہوگا؟ کوئی کیڑا مکوڑا ہوگا، کسی گٹر میں رہتا ہوگا، کوئی کاکروچ ہوگا۔ انسان اس سے بدتر ہو سکتا ہے۔ کاکروچ میس ریپ نہیں کرتا، میس مرڈر نہیں کرتا، ایٹم بم نہیں مار دیتا قوموں کے اوپر جا کے، انسان کر دیتا ہے۔ یہ رویہ صرف انسان کا ہے۔ انسان اگر چاہے تو فرشتوں سے اوپر جا سکتا ہے، اور اگر انسان چاہے تو اتنا ذلیل ہو جائے کہ کوئی اور مخلوق اس سے زیادہ بدتر نہیں ہے۔ بندر اور خنزیر بھی اتنے برے نہیں ہوتے جتنا انسان ہو سکتا ہے، جتنا پوٹینشیل انسان کے اندر ہے۔ آئے دن یہ جو واقعات آتے رہتے ہیں، کسی نے فلاں کر دیا، اسے قتل کر دیا، اور عجیب و غریب بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات، ہم سمجھتے ہیں یہ تو درندہ بھی کہنا ہے اس کے اوپر احسان کر رہے ہیں، اس کو جو نا درندہ کہہ کے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ تو یہ ہوتا ہے جب ایک پوری سوسائٹی ڈی جنریٹ کرتی ہے نا تو اس حد تک گر جاتی ہے۔ سورہ حشر کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 18 اور 19 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کو دیکھے جو اس نے آگے بھیجے ہوئے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ جو بھی تم کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اچھا انجام متقین کا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر انسان یہ دیکھے کہ وہ کون سے اعمال آگے بھیج رہا ہے، اور آگے فرمایا کہ واتقوا اللہ، اور پھر فرمایا پھر اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو بھی تم کرتے ہو۔ آگے فرمایا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون، اور ان کی طرح مت بن جانا جو اللہ کو بھول گئے، ان کی طرح مت بن جانا جو اللہ کو بھول گئے، تو اللہ نے ان کو ان کی ذات بھلا دی، اور یہی فاسقون ہے کہ جب تم انہی الومناٹی کے ٹریپ میں پھنس جاؤ گے نا، اور انہوں نے جو بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز لگائے ہوئے ہیں تمہیں گمراہ کرنے کے لیے، تم اسی انٹرٹینمنٹ میں اور پورن انڈسٹری میں اور ناچ گانے میں اور ان ڈرامے بازیوں میں پھنس جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ تم اللہ کو بھول جاؤ گے، اور اگر تم اللہ کو بھول گئے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارا آپ بھلا دے گا۔ یو ول forget who you are، کیونکہ اللہ تعالیٰ یعنی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہی وہ فاسق لوگ ہیں۔ ہمیں اپنا آپ کیسے بھلا دے گا؟ ہمیں ہماری ریالٹی بھول جائے گی کہ ہم کون ہیں، ہم بھول جائیں گے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم بھول جائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بھول جائیں گے کہ ہم نبی کے امتی ہیں، ہم بھول جائیں گے کہ ہمارے اسلاف کون تھے، ہم بھول جائیں گے کہ ہمارے ٹریڈیشن کیا ہے، ہماری ہسٹری کیا ہے، ہم سب بھول جائیں گے۔ آج ہمیں ہر ایکٹر ایکٹریس کی ہسٹری پتہ ہے، اپنی ہسٹری ہمیں نہیں پتہ۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں۔ تمہاری ہسٹری کچھ اور تھی، تمہاری تقدیر کچھ اور تھی، تمہارے کام کچھ اور تھے، تجھے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تجھے پیدا کیا تھا لوگوں کے لیے تاکہ تو جا کے نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اے مسلمان تو خود گناہوں میں پڑ گئے، تو سارے کی ساری جو میجر سنز ہیں اس میں تو خود ملوث ہوا ہے، تو نے کہاں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا لوگوں کو؟ تیرا کام تھا فضاؤں میں پرواز کرنا، تو جا کے کسی بادشاہ کے محل کے گنبد پہ جا کے کبوتر کی طرح جا کے تو بیٹھ گیا وہاں پہ، تیری یہ اوقات نہیں تھی، تیری یہ منزل نہیں تھی، اور تو جا کے کن کاموں میں پڑ گیا؟ یعنی مسلمان نے اپنے آپ کو نا جو رول اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا اس خود نیچے گرا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کا اکرام کر دیا، ہمیں وہ ٹائٹل مل گیا۔ ہم نے پورے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل سے وہ ٹائٹل لے لیا گیا، ہمیں مل گیا۔ اب کیا ہم اس کے ساتھ جسٹس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ خود ذرا حالت دیکھیں اس وقت امت کہاں جا رہی ہے۔ تو اگر ہم لوگوں نے اپنے اسپرٹ کو ریوائیو کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ واپس جڑنا ہوگا، ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف واپس آنا ہوگا، ہمیں اپنے رول ماڈلز کو ری ڈیفائن کرنا ہوگا۔ اب وہ والا کام نہیں چل سکتا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ اس ایجنڈا کو سمجھیں، اس پلاٹ کو سمجھیں جو ہمارے اور ہمارے بچوں کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ٹریلینز آف ڈالرز پمپ کیے جا رہے ہیں، یہ 4th جنریشن وارفیئر ہے، انفارمیشن وارفیئر ہے، بیٹل آف ہارٹس اینڈ مائنڈز ہے، ہمیں کرپٹ کرنے، کیونکہ اب جنگیں جو ہے نا وہ شاذ و نادر بیٹل فیلڈ کے اندر لڑی جائیں گی، اب یہ آپ کے دلوں اور دماغوں پہ لڑی جائیں گی۔ اور اگر دنیا کی طاقتیں جو ہیں آپ کے ساری قوم کو نیوٹرل کر دیں، جس طرح پہلی قوموں میں نیوٹرل کیا ان کو،
تو پھر جنگ کا معاملہ ہی کوئی نہیں. وہ تو آپ کو ویسے بلڈوز کر دیں, آپ بیٹھے وہاں پہ تماشا دیکھیں گے, آپ کیا کریں گے؟ میکسیمم آپ کہیں گے ہم بڑی مذمت کرتے ہیں, ہم بہت مذمت کرتے ہیں, کرتے رہے مذمت, دن میں 100 دفعہ مذمت کریں, 2 دفعہ صبح, 2 دفعہ دوپہر, 2 دفعہ شام, صبح رات مذمت کرتے رہے بیٹھ کے. They will bulldoze you and they will finish you off. This is their agenda. یہ ان کا پلان ہے. علامہ اقبال کا ایک اور شعر ہے, آپ نے فرمایا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں. یعنی جب نوجوانوں کو یہ آئیڈیا ہو جائے نا کہ وہ شاہین ہیں, وہ بکریاں نہیں ہیں, وہ بھیڑ نہیں ہیں, وہ فالوورز نہیں ہیں, وہ لیڈرز ہیں, تو پھر معاملہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ عقابی روح بیدار کرنا, اور آپ کو یہ ریئلائز کرنا کہ اپنی حقیقت کو سمجھو, اپنی ریئلٹی کو سمجھو. ڈونٹ بیکم لائک دوز ہو ٹرنڈ اوے فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ان کی طرح مت بن جانا جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا, جنہوں نے اپنے مقصد کو بھلا دیا, اور جو ٹریویل چیزوں کے اندر پھنس کے رہ گئے. صبح شام انٹرٹینمنٹ, ایک ڈیوائس سے اترتے ہیں دوسری پہ چڑھ جاتے ہیں, دوسری کو چھوڑتے ہیں تیسری پہ چڑھ جاتے ہیں. ہر وقت کھیل تماشا, ہنسی مذاق, میمز کلچر چل رہا ہے, دوسروں کو گالیاں نکالی جا رہی ہے. یہ ہماری حقیقت بن چکی ہے. ہمارا مقصد کچھ اور تھا, ہماری ریئلٹی کچھ اور تھی. ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم سب سے پہلے خود اچھے کام کرنے والے بنیں اور دوسروں تک اس میسج کو لے کے جائیں, دوسروں تک اس دعوت کو پہنچائیں. یہ اصل مقصد ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی میں کوئی اسلامک اسپرٹ ریوائیو ہو, ہم لوگوں کو اپنی فیملیز کا خیال رکھنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن مجید میں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. چلو تو بہت بڑی بات نہیں میں کہتا آپ سے, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے نا کل سے آپ سڑکوں پہ نکل جائیں اور جا کے آپ نعرے بازیاں کریں اور آپ بہت بڑے بڑے لیکچر دیں, نہیں کریں, آپ چھوڑ دیں. آپ صرف اپنے گھر میں لے آئیں, آپ اپنے بیڈ روم میں شریعت کو نافذ کر دیں, آپ اپنے لیونگ روم میں شریعت کو نافذ کر دیں, آپ اپنے گھر والوں کو دین کی بات بتاتے چلیں. اور کچھ نہ صحیح, میں جو آپ سے باتیں کرتا ہوں یہی باتیں آپ شیئر کر دیں. کوئی اگر آپ نوٹس لیتے ہیں, دماغ میں کوئی بات سوچتے ہیں, یہی باتیں آپ شیئر کر دیں کہ بھائی ایز اے فیملی ہمیں ٹھیک ہو جانا چاہیے, ایز اے فیملی ہمیں سیدھے ٹریک پہ آ جانا چاہیے. ہم اب یہ بھیڑ بکریوں والا معاملہ افورڈ نہیں کر سکتے. میں آج بھی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ انشاءاللہ الرحمن ہمارے اسی ملک سے خیر کا معاملہ شروع ہوگا, ہمارے اسی ملک سے دین کی دعوت پھیلے گی, کیونکہ اس مٹی میں بہت خیر ہے. I certainly will never give up. میں دنیا چھوڑ کے یہاں پہ کیوں واپس سیٹل ہوا تھا, تو ادھر سے ہی تھا, پھر اس کے بعد انگلینڈ گیا, آسٹریلیا گیا, دبئی گیا, آگے پیچھے, لیکن پھر واپس ادھر کیوں آیا؟ بیکاز آئی بلیو ان پاکستان اینڈ آئی بلیو ان اٹس پیپل اینڈ آئی نو کہ یہاں پہ بہت خیر ہے. اینڈ آئی نو کہ پاکستانی جو ہے نا, وہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں خود پاکستانی ہوں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا بہت انپریڈکٹیبل ہیں. اور اگر ہم لوگ, مطلب میں اکثر یہ تشبیہ دیتا ہوتا ہوں کہ ہم لوگ سارے شاہد آفریدی ہیں. وی آر ویری انپریڈکٹیبل. مطلب ہو سکتا ہے تو پہلی بال پہ بھی آؤٹ ہو سکتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ ایک اوور میں ہی 6 چھکے مار دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نا ہمارے اندر پیشن بہت زیادہ, ڈائریکشن کی کمی ہو جاتی ہے. تو اگر ہماری اسی قوم میں جذبہ بہت ہے, ہماری قوم میں امینس جذبہ ہے, جنون کی کوئی انتہا نہیں ہے. پنڈی بوائز زندہ باد. یقین کریں, میں کہتا ہوں انقلاب پنڈی بوائز لے کے آئیں گے, کیونکہ جتنا پیشن پنڈی بوائز میں تھا میں نے کسی میں نہیں دیکھا. اور آپ یقین کریں یہی جو ہمارے لوگ ہیں نا, میں ویسے یعنی لائٹر نوٹ پہ پنڈی بوائز کا ہے, لیکن جتنے بھی ہماری عوام ہے یہ سارے کے سارے اگر یعنی ان کا قبلہ درست ہو جائے نا, خدا کی قسم یہ دنیا کو کھا جائیں. صرف کمی کس بات کی ہے؟ اپنے رب سے جڑ جاؤ, اپنی لیگیسی کو سمجھو. تم انہی کی نسل سے آ رہے ہو جو ٹیپو سلطان ہیں, جو سلطان محمد فاتح ہیں, جو طارق بن زیاد ہیں, جو صلاح الدین ایوبی ہیں, جو یہ ساری یہ آپ کی لیگیسی ہے, یہ آپ کی ہسٹری ہے. خالد بن ولید ہیں اور عمر بن الخطاب ہیں, یہی آپ کی لیگیسی ہے. آج بھی وہی میریکلز ہو سکتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئے. آج بھی ہزاروں فرشتے نازل ہو سکتے ہیں. مسلمانوں کو نا کبھی بھی اپنے ہاتھ اور بازو کے اوپر اعتماد نہیں تھا, ہمیشہ اعتماد اللہ تعالیٰ کی نصرت پر تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ آئے گی. ہمیشہ مسلمان آؤٹ نمبرڈ رہے ہیں, تعداد میں کم رہے ہیں, لیکن ہمیشہ پتہ تھا کہ کیونکہ ہم اللہ کے ساتھ جڑے رہیں گے نا, ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں شکست ہو ہی نہیں سکتا. اللہ ہمارے ساتھ ہے بھائی, ٹینشن دوسرے لوگ لیں, دوسرے لوگ ٹینس ہو جائیں, ہمارے ساتھ تو اللہ ہے. تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وَمَكْرُوا وَمَكْرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. They plan and Allah plans and Allah is the best of planners. So انشاءاللہ میری دعا ہے ہمارے ملک اور قوم کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات
بہتر فرمائے. آپ سب کے لیے بھی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے, ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور کبھی بھی کفار کو, مشرکین کو, منافقین کو ہمارے اوپر غلبہ نہ پانے دے, بلکہ اسلام کا بول بالا ہو اور ہمارے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارے دین کو جاری و ساری کرے. بارک اللہ فیکم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.